बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर हम दो इंतहाई अहम तरीन ख़बरें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनमें से एक ख़बर तो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो रहनुमा है मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि उन्होंने जो है वो बैग तैयार कर लिया है और उनके वालिद साहब ने ये कहा है कि वो बैग तैयार कर लें। वो बैग जो है वो उन्होंने क्यों तैयार किया है और ये तैयारी जो है वो उनकी किस हवाले से है। और दूसरी ख़बर हम आपको ये बताएंगे अपने ज़राए के हवाले से, अपने सोर्सेज़ के हवाले से इनसाइट, कि आइंदा आने वाले जो 4 से 6 हफ्ते हैं उनके अंदर जो है वो क्या होने वाला है, मुल्की सियासत का रुख जो है वो क्या होगा। और जूँ जूँ इस्लामाबाद में जो है वो सर्दी का मौसम जो है वो आ रहा है, सियासी तौर पर जो दर्जा हरारत है वो गर्म क्यों हो रहा है और इसको किस हद तक जो है वो इस दर्जा हरारत को गर्म रखा जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपनी इन दोनों ख़बरों की तफसीलात की जानिब बढ़ूँ, आपके सामने मैं माजी करीब के हवाले से बल्कि चंद हफ़्तों के हवाले से कुछ हक़ाइक़ सामने रखना चाहूँगा, फिर ताकि आप उनको रिलेट करके जो है वो इस मामले को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो समझने की जो है वो कोशिश कर सकें। गुज़श्ता दिनों जब मुलाकातों के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए की जानिब से इंकशाफात जो है वो सामने आए कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुलाकातें करते फिर रहे हैं, जब शेख रशीद साहब का भी इस हवाले से बयान सामने आया और फिर जब ये भी कहा गया कि इसी अरसे के दौरान जो है वो गुज़श्ता कुछ अरसे में मौलाना फजल रहमान की भी जो है वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने जो मशहूर ज़मानत धरना दिया था उस धरने से पहले। अच्छा, जब इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जब सामने आई तो जवाबुल जवाब के तौर पे एक इल्ज़ाम जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा थे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उनकी जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया कि हमें जो है वो रावलपिंडी बुलाया गया था जब हमने धरना दिया हुआ था और हमें जो है वो आर्मी क़यादत की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये कहा गया कि हम नवाज़ शरीफ के साथ जो करना चाहते हैं वो आप हमें करने दें और आप जो है वो साइड पे हो जाएं। इस बयान को लेकर जो है वो मीडिया के अंदर बड़ा शोर हुआ, सीनियर एंकर्स हजरात ने कई टीवी प्रोग्राम भी किए बगैर कुछ इस बात के ऊपर सोचे समझे कि उसके बाद आखिर मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ क्या। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने यह फरमाया कि उन्हें यह कहा गया कि हम जो मियाँ साहब के साथ करते हैं वो हमें करने दें और आप साइड पे हो जाएं। अब आप ये देखें, थोड़ा सा गौर करें, रुक के सोचें। सीनियर एंकर्स के जो तज्ज़िये हैं टीवी चैनल्स पे, जो एसी कमरों के अंदर बैठ के जो तज्ज़िये करते हैं और एक स्मोक स्क्रीन जो है वो आपके सामने पेश करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकें और ख़ुद अपने माइंड के साथ सोचें कि उसके बाद फिर हुआ क्या। गौर कीजिए, मौलाना फजल रहमान साहब का धरना जो है वो इस्लामाबाद के अंदर था, जो कि अक्टूबर के अवाखिर में इस्लामाबाद पहुंचा और मुसलसल जो है वो 2 हफ्ते तक जो धमकियां देते रहे हुकूमत को भी और इदारों को भी। और इस दौरान जो है वो उनसे चौधरी बरादरान की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात भी चलते रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमेटी भी बनाई और इसी तरह फिर वो 14 नवंबर को जो है वो इस्लामाबाद से वापस चले गए। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नाज़रीन ये हुआ कि ठीक उनके धरने के वापस जाने के बाद 5 दिन बाद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ भी जो है वो 19 नवंबर को लंदन रवाना हो गए। और इस दौरान जो है वो अदालत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशंस आई और उनके ऊपर फिर बड़ी तेज़ी के समाअत हुई उनके ऊपर। और फिर गवर्नमेंट के कुछ हल्के भी जो है वो, हुकूमती हल्के भी बड़े एक्टिव नजर आए जो है वो मियाँ साहब की सेहत की खराबी के हवाले से बताने में। और फिर अचानक एक दिन जो है वो जब धरना ख़त्म हुआ तो धरना ख़त्म होने के 4 या 5 दिन बाद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ लंदन सुधार गए। तो नाज़रीन, रुक कर ज़रा सोचिए और इस चीज़ पे गौर कीजिए कि जिस तरफ मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने इशारा किया वो क्या था। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का ये दावा हक़ाइक़ के बिल्कुल मुख्तलिफ है कि उनको ये कहा गया कि वो जो कुछ मियाँ साहब के साथ करना चाहते हैं। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान साहब का धरना दिया ही इसलिए गया था और इसकी मौलाना फजल रहमान साहब ने एक सियासी कीमत भी जो है वो वसूल की है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो सरबराह भी बने हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की खिदमत की थी गुज़श्ता नवंबर के अंदर। हुकूमत के अंदर जो है वो उन्होंने दबाव बढ़ाया था, इदारों के ऊपर उन्होंने दबाव बढ़ाया था और उसके बाद इदारों के अंदर मुख्तलिफ हलकों के अंदर चंद जो मखसूस हल्के थे उनकी जानिब से जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को एक सहूलत दी गई। और फिर मियाँ नवाज शरीफ अगरचे हुकूमत के अंदर भी और वज़ीर इमरान खान भी इस सहूलत के देने के हक़ में नहीं थे, तभी उनकी जानिब से बार बार ये बयानात भी जो है वो सामने आते रहे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन हलकों की तरफ से नवाज शरीफ को ये सहूलत दी गई और उसके बाद फिर वो लंदन सुधार गए। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो गुज़श्ता बरस एक डील करके जो है वो हमारे ज़राए के मुताबिक वो लंदन गए
اس ڈیل کے اندر یہ موجود تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو بھی ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ میاں صاحب کے جانے کے بعد جو ہے وہ لندن بھجوا دیا جائے گا، کیسز جو ہیں وہ ان کی رفتار نرم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے گا کہ ان کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان میں کیسز کی رفتار جو ہے وہ سلو رہے گی۔ لیکن ابھی جب گزشتہ دنوں جب یہ ملاقاتیں ہوئیں راولپنڈی کے اندر، ترجمان مسلم لیگ نون ابھی جو بن گیا مریم نواز صاحب کے جو بڑے قریب تھے نواز شریف کے اور مریم نواز کے، محمد زبیر صاحب، ان ملاقاتوں میں جب مقتدر حلقوں کی طرف سے واضح طور پہ یہ میسج دیا گیا کہ وہ اس میں کسی قسم کا کوئی رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کیسز عدالتوں کے اندر ہیں اور وہ قانونی اور آئینی فیصلے ہوں گے، اور اسی طرح جو دیگر معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں، اور یہ والے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر جو ہے وہ طے ہوں گے۔ اس قسم کی خبریں آنے کے بعد پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ موو جو ہے سامنے آئی، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے، اور ان کے ایکٹیو ہونے کے بعد آئے دن ان کی سپیچز جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اب آخری جو ان کی سپیچ ہے اس میں وہ آہستہ آہستہ اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ وضاحتیں اب دینا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک ادارے کے حوالے سے بات کی آرمی کے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کچھ اعلیٰ افسران ہیں، عام فوجی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ آج انہوں نے بات کی کہ نہیں جی، اعلیٰ افسران کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، وہ صرف کچھ چند لوگ ہیں کہ جو کہ دھاندلی میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا، آہستہ آہستہ اس بیانیے سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آج جب مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ انہوں نے بیگ تیار کر لیا ہے، تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جو بیگ تیار ہوا ہے یہ اسی طرح کا بیگ تیار ہے جس طرح 1999 کے اندر جب اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو پرویز مشرف کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے غور کر رہی تھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو بیگ تھا وہ تیار تھا، اور کلثوم نواز صاحبہ جو تھیں وہ نوابزادہ نصر اللہ اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ مل کے اس بات کے اوپر غور کر رہی تھی کہ کیسے جو ہے وہ تحریک چلائی جائے مشرف کے خلاف۔ اور ایک دن اچانک یہ پتہ چلا کہ میاں صاحب اس تیار بیگ کو لے کے جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئے۔ تو ابھی بھی یہ جو ناظرین ہمارے ذرائع کے مطابق جس بیگ کی طرف مریم نواز صاحبہ نے اشارہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد محترم نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ سینہ تان کر کھڑی ہو جائیں، اور ڈھول جو ہی بجے گا وہ جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑی ہو جائیں گی، اور ڈھول بجنے کے بعد جو ہے وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بشیر میمن جیسے جو کردار ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ والد صاحب نے یہ کہا جی کہ آپ سینہ تان کے کھڑی ہو جائیں اور جیل جانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ یہ اپنے کارکنان کا لہو گرمانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ایک بیانیہ دینے کے لیے انہوں نے یہ بات کر لی ہے۔ تاہم آئندہ آنے والے جو 4 سے 6 ہفتے ہیں، ان 4 سے 6 ہفتوں کے اندر صرف اور صرف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ ایک ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایک پریشر جو ہے وہ حکومت کے اوپر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس قسم کا تاثر جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جائے گی کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس ملک کے اصل حکمران ہیں۔ حالانکہ انہیں اس بات کا جواب مل چکا ہے کہ عمران خان ہی جو ہے وہ عدالتیں جو ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بلکہ عمران خان بھی نہیں، عدالتیں اور پارلیمنٹ جو ہیں وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ تو گویا وہ یہ تاثر دینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گویا کسی ایک انقلاب کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انقلاب کے لیے تیار ہیں، اور لوگ جو ہی ہم نعرہ ماریں گے انقلاب کا تو باہر آ جائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں، کس قسم کی تیاری جو ہے وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے کر رکھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نواز نے، یا جمعیت علماء اسلام نے، کہ وہ لوگوں کو جو ہے ایک بڑی تعداد میں نہ صرف گھروں سے باہر نکالیں اور اس کے بعد پھر وہ آ کر اسلام آباد میں کچھ قسم کا دھرنا دیں اور حکومت کو جو ہے وہ کچھ چلتا کرنے کی کوشش کریں۔ مایوسی کے عالم میں خواجہ آصف صاحب کی جانب سے وہ دل کی بات بھی جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، جیسا کہ ہم اپنی انہی ویڈیوز کے اندر اپنے ناظرین کو یہ بات بتا چکے ہیں جولائی کے اندر، کہ یہ تمام تر جو ماحول ہے، یہ جو تماشا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ ایک بظاہر جس کو ایک جمہوری تماشا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے ملک کے اندر جو ہے وہ سینٹ الیکشن نہ ہو پائیں جو کہ مارچ میں ہونے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان الیکشن کے اندر اکثریت حاصل کر کے سینٹ میں نسبتاً بہتر پوزیشن پر نہ آ جائے۔ تو اسی حوالے سے آج جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے یہ بیان بھی دیا کہ میاں صاحب جب کہیں گے تو تمام کے تمام جو ہیں وہ 84 ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اپنا استعفیٰ دے دیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ جب وہ استعفیٰ دے دیں گے تو کون سا ایسا الیکٹورل کالج جو ہے وہ بچ جائے گا جو کہ الیکشن کروائے گا۔ تو انہی ویڈیوز کے اندر ہم اپنے ناظرین کو آئینی اور قانونی صورتحال بھی بتا چکے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر خواجہ آصف صاحب پر بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، وہ آئین اور قانون کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور الیکٹورل کالج کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ الیکشن کروائے، اور الیکشن کمیشن کی اس حوالے سے تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ اور جہاں تک سینٹ انتخابات کے حوالے سے بات ہے،
ان انتخابات کو تھوڑا سا آگے بھی جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے جو ہے قومی اسمبلی کے انتخابات کرانے کے بعد۔ تو اس طرح سے اس وقت جو بیک کی تیاری ہے، جو آئندہ جو 14 دن ہیں، جو کہ میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ 14 دن کے اندر کیا ہونے والا ہے، تو 14 دن کے اندر ناظرین حکومت کے اوپر صرف اور صرف ایک پریشر بڑھایا جائے گا اور ایک ڈیل جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر انہیں ڈیل مل جاتی ہے تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس حوالے سے بیک تیار ہے، اور پھر مریم نواز لندن کی طرف سدھارنے کا پروگرام بنائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آئیں گی کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر خراب ہو گئی ہے، اور انہوں نے کوئی وقت جو ہے وہ لندن کے کسی ہسپتال سے حاصل کر لیا آپریشن کا، اور پھر یہ خبریں آئیں گی کہ مریم نواز صاحبہ کی کیونکہ ضرورت ہے اس موقع کے اوپر، ان کا والد صاحب کے پاس ہونا ضروری ہے، تو پھر اس ڈیل کو اس طریقے سے منڈے جو ہے وہ چڑھانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ بیک کی جو تمام تر تیاری ہے یہ اس حوالے سے ہے۔ تو آپ خاطر جمع رکھیں، پاکستان میں جمہوریت اور جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اس حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹانے میں جو ہے وہ ناکام ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی جو تمام تر معلومات جو ذرائع کے حوالے سے میں نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ مزید بھی جو ہے وہ نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔